قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 65 میں سورۃ الانفطار آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الابرار لفی نعیم. کلمت ان میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک زبر سے. کلمت الابرار میں یہاں حمزہ قطع ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. پھر حرف البا ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. الابرار جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس سے پہلے را ہے اور را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو اور مد الف کو اور آخری والے را کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت لفی میں شروعات میں لام پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت نعیم میں یہاں حرف العین ہے، عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں میم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. لیکن یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو جو کہ کلمت نعیم کے آخری میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے اور حرف الواو ہے کلمت وَإِنَّ میں، اور واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نعیم وَإِنَّ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. کلمت الفجار میں یہاں جیم پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں جیم کو پڑھنا ہے. آخری میں ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. کلمت جحیم میں یہاں حرف الحا ہے، ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں حرف المیم ہے. یہاں بھی اگر ہم یہ آیت کو اگلے آیت کے ساتھ پڑھے تو یہاں بھی حکم ہوگا ادغام بغنہ، تو ہم یہ میم کو یا میں ملاتے ہوئے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. جحیم یصلونہا. لیکن ہم کلمت جحیم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. کلمت یصلونہا یہاں حرف الصاد ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ہمیں صاد کو ظاہر کرنا ہے اور اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ صاد حروف تفخیم میں سے ہے. کلمت یوم کے آخری میں میم پہ زبر ہے تو ہمیں میم کو زبر سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. کلمت الدین میں دال پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہم دال کو پڑھیں گے. آخری میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم نون کو ظاہر کریں گے. یصلونہا یوم الدین وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. کلمت ہم کے آخری میں میم پہ جزم ہے. یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی کیونکہ اس کے بعد حرف العین ہے، تو ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر کوئی غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت عنہا یہاں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. پھر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الہا ہے. یہاں حکم ہے اظہار. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم نون کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت بغائبین میں یہاں حرف الغین ہے. غین کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے. غین حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، جو کہ اس کے بعد مد ہے. یہاں مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں،
تو ہم غین کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ جو کہ حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے، آخر میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم نون کو ظاہر کریں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ، یہاں مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے۔ مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ادراکہ میں یہاں دال پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے۔ یہاں دال کا حکم ہوا قلقلہ۔ را کو ہم تفخیم سے ادا کریں گے، مطلب بھاری آواز میں، کیونکہ اس کی حرکت ہے زبر جو کہ اس کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ کلمت یوم میں میم پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت الدین میں دال پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں دال کو پڑھنا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ کلمت ثم میں یہاں حرف الثا ہے، تھا کو ہم زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے۔ میم پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں میم کو پڑھنا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ کلمت یوم میں میم پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت تملکو میں یہاں میم ساکن ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں کاف پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت نفسن کے آخری میں سین پہ تنوین پیش ہے۔ پھر حرف اللام ہے کلمت لنفسن میں، یہاں حکم ہے ادغام بغیر غنہ، تو جو کہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ نفس لنفسن کلمت لنفسن کے آخر میں سین کے نیچے تنوین زیر ہے۔ پھر حرف الشین ہے کلمت شیئن میں، یہاں حکم ہے اخفاء، شین حروف الاخفاء میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ لنفس شیئا کلمت شیئا پر ہم رکیں گے تو جو کہ آخر میں تنوین زبر ہے تو ہم اس پہ مد الف سے رکیں گے، لیکن اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ پڑھے تو جو کہ حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت والامر میں تو یہاں حکم ہوا ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے۔ شیئا والامر کلمت والامر میں یہاں میم ساکن ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے۔ آخر میں را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت یومئذ میم پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے۔ یہاں حرف الدال ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے۔ دال کو ہم زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے، جو کہ یہاں تنوین زیر ہے۔ پھر حرف اللام ہے کلمت للہ میں تو یہاں حکم ہوا ادغام بغیر غنہ، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کلمت للہ یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہمیں اسے ہلکی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے۔ یومئذ للہ آخری میں ہم لفظ الجلالہ پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں ہاں کو ظاہر کرنا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اب آپ سورۃ الانفطار کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔